میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر علماء نور من نور اللہ والی حدیث بیان کرتے ہیں. یار یہ روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں مصنف عبدالرزاق دنیا میں موجود ہے, اس کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گم گیا تھا, وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے. پیج آج کے زمانے کا, سیاہی آج کے زمانے کی ہے, اور وہ گم گیا سے. بھائی مصنف عبدالرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے. امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبدالرزاق. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبدالرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر اس میں نور من نور اللہ. تو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. نور من نور اللہ تو ویسے ہی غلط ہے. لم یلد ولم یولد کے تحت نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. نور من نور اللہ نہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے نور ہے ہمارے لیے. یہ بالکل بات درست ہے. نبی الاسلام بھی نور, صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور, اہل بیت کی تعلیمات بھی نور, قرآن بھی نور, بخاری بھی نور, مسلم بھی نور. یعنی نور ہدایت, وہ روشنی جس سے آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں. لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو آنسو نکلے ہیں, بخاری مسلم میں آیا. غزوہ احد پہ چوٹ لگی, بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور خون بھی نکلا. وہ سارے معاملات جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے ساتھ تھے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے. چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا. تو نبی الاسلام مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا, اسپیشی کے اعتبار سے, نو کے اعتبار سے انسان تھے. مرتبہ تو پھر آپ کا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آپ کے مرتبے کو پہنچ سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اسپیشی کے اعتبار سے رسول اللہ کو نور ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی نور سے ہیں اور نبی اسلام بھی نور سے ہیں. اور آپ انسانیت کی تذلیل اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی اسپیشی میں مبعوث کیا ہے جو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات تھی. رسول اللہ کا بشر ہونا نور ہونے سے بہتر ہے, کیونکہ اللہ کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اللہ کا خلیفہ فرشتہ نہیں ہے, انسان ہے. اور اللہ کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نور ہدایت ہیں. قرآن میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی. اس کی تفسیر میں جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں بڑے لیول پہ, جنہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری کہتے ہیں 310 ہجری میں فوت ہوئے, 310 ہجری میں. حافظ ابن کثیر سے بھی 400 سال پہلے, اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر انہی سے نقل کیا ہے. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم مانتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نور ہے, لیکن وہ سارا نور ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. نہیں, آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات اٹیچ تھے جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ علیہ السلام کے بشر ہونے میں ہی بشریت کی بھی افضلیت ہے, بلکہ بشریت کو ناز ہے ایسی شخصیت کے اوپر جو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو قرآن میں واضح آیا ہے. سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ان سے پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے, جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو یہ عقیدہ تو بالکل کلیئر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کو بشر کہہ دیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا, نعوذ باللہ. اب مجھے یاد آ گیا, ایک بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے, فوت ہو گئے, عزیز اللہ مجدی صاحب. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ان کی تقریریں بڑے شوق سے سنتے تھے. وہ پنڈی سے آیا کرتے تھے. پنڈی میں جو 22 نمبر چنگی ہے نا, صدر سے سزوکیاں چلتی ہیں, 22 نمبر چنگی کے اوپر ایک بریلویوں کی بہت بڑی مسجد ہے, اس میں وہ خطیب ہوتے تھے. اب تو فوت ہو چکے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو ہمارے ایک آفس کے کلیگ کہہ رہے, میں ان کے پیچھے اس وقت جمعہ پڑھا کرتا تھا, تو میں بھی بریلوی تھا, بڑا کٹر. تو ایک دن ایک بندے نے ان سے سوال جواب کی نشست میں کہہ دیا کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام
بشر تھے یا نور تھے؟ اچھا، اب ظاہر ہے کہ وہ آپ پتہ یہ لوگ تو غصہ کھا جاتے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے پہلے تو کہا کہ اینو کسی نے نہیں مارنا. اب اگر بار بار خطیب کہہ رہا ہے کہ مارے دی پھینٹی نہیں لانی، مراد یہ ہے کہ لانی دے دی پھینٹی. بھئی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تب کریں جب کوئی کرنے لگے، پھر آپ ضرور کہیں. ایک بندہ سوال کر رہا ہے اور آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں مارنا. مارنا نہیں انہوں کسی نے، مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی گستاخی کر چڑی جائے، کچھ کرتا جائے، لیکن بات ہے کرنے والی. پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ کہ نبی علیہ السلام میں شر تھا یا خیر تھا؟ اس نے کہا جی رسول اللہ تو خیر ہی خیر ہے، آپ شر. تو انہوں نے کہا یہ بشر کا مطلب ہے شر کے ساتھ، با کہتے ہیں نا ساتھ کے. تو کیا تم حضور کو بشر کہہ کے یہ کہنے چاہ رہے ہو کہ وہ شر والے تھے؟ نعوذ باللہ. اندازہ کرو یہ ان لوگوں کا لیول ہے. اب اس کے بعد کون بندہ ہوگا جو یہ کہے کہ آج میں بشر مانتا ہوں؟ اسے نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا، سورۃ الکہف کے اینڈ پہ جا کے قل انما انا بشر مثلکم، نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی قطن بات نہیں. یہ مرتبے کی طرف جو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں. مرتبے کی کون بات کر رہا ہے یار؟ کوئی رسول اللہ کا امتی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور مرتبے تو تمہارے بابوں نے بڑھائے ہیں. جس بائزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اتار نے نقل کیا ہے جنہوں منگولا نے وڈیا سی. یہ تو تمہارے بزرگ رسول اللہ کے گستاخ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. میں نے کئی بار پوسٹ مارٹم کیا. یہ لوگ تھے. عام مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ کہ وہ کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہوگا؟ بس انہوں نے یہ وہ اس طرح کی ڈاکٹرنس بنائی ہوئی ہیں اور پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتایا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کر رہے تھے کہ جب میں 9ویں کلاس میں تھا میں نے ایک مناظرہ ایک نجدی وابی سے جیتا تھا، اور میں آپ کو وہ سٹوری سناتا ہوں. اس طریقے نال تک ہمیشہ تسی جیتو گے کیوں؟ غلط طریقے سے. وہ کہتے ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، ہم سے سینئر تھا، تو وہ آئے دن نور بشر کی بحثیں چلاتا تھا. تو ہمارے ٹیچر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس سے ایک دفعہ میرا مناظرہ رکھوائیں اور شرائط لکھوا لیں. اب شرائط کیا لکھوائیں؟ انہوں نے کہا کہ تم لکھو کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، نور نہیں تھے. اس نے لکھ دیا. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے اور نور بھی تھے. ظاہر بشر تو مانتے ہیں بریلوی بھی، یہ نہیں ہے کہ نہیں مانتے. تو اب وہ دونوں پرچیاں جب ان کے ٹیچر نے پڑھی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے 9ویں کلاس میں، یعنی شروع تو ہی بڑے تیز تراز ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے کہا استاد جی ہاں، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ دیکھیں اس نے بھی لکھا ہے بشر، میں نے بھی لکھا بشر، لہذا بشر پہ جھگڑا ختم، کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بشر. جھگڑا دوسری بات پہ ہے. اس نے لکھا ہے نور نہیں تھے، اس نو کہو کہ قرآن جو آیت کٹے کہ نور نہیں تھے تو ٹائم قیامت تک ہے. یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. کلاس 9th میں تھا میں، کلاس 9th میں. ایک ہماری عمر سے کوئی 4-5 سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی سا تھا، اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز، اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا، ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا. تو اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں. حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں. تو ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ کری، اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا. تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی، پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے، ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر. میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی بات شروع نہیں کروں گا. تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہے، نور نہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے. میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں، بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی، اور یہ میری کلاس 9 کا واقعہ ہے. کس کلاس میں؟ کلاس 9 میں 64 کی بات ہے یا 65 کی، 13 سال عمر تھی، 14 سال، کلاس 9. میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں
اور نور بھی ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا. بشریت تو میں مان رہا ہوں. وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی آیت پڑھی کل انما انا بشر مثلکم. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو بحث ہی نہیں. اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ. اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی، اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی. میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی. میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے. پھر اس نے حدیثیں پڑھی، حدیثیں بھی بشر کی تھی. میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا. دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوسچن. اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. لہذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو، صحابی کسی نے کہا ہو کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے، یہ پیش کرے. تو ٹیچر نے کہا پیش کرو. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے، یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو، اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہوگی بات. اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث، بار بار کھڑا ہو اس کو بٹھا دیا جائے. اور میں نے کہا اب یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے. دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ. پھر اس سے اقرار کروایا، پھر میں کھڑا ہوا، پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے. سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا. یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی. کلاس 9 میں پڑھتا تھا. تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیے اس ڈیبیٹ پر، جسٹ فنش. اب آپ سمجھ گئے نا. او کیوں کٹے دعویٰ تیرا کٹے گا. وہ نہیں، وہ کہتے دعویٰ کیا ہے. نہیں، جو شخص اپنی اصل میں دعویٰ کر رہا ہوتا ہے نا، دلیل اس نے نہیں دینی ہوتی. مثلا مجھے یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو پسینہ آتا ہے یا نہیں. میں جب کہوں گا نا یہ انسان ہے اور انسان کو پسینہ آئے گا، اس سے اگلی بات انسان کے پسینے میں بدبو بھی ہوگی. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ثابت کریں کہ انسان کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. میں کہوں گا نا، یہ اپنی اصل میں ہے. پیشاب میں سے بدبو آنا اپنی اصل میں ہے. اب کوئی کلیم کرتا ہے کہ نبی الاسلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، آپ کے پیشاب میں بدبو نہیں تھی، تو ثابت اس نے کرنا ہے کیونکہ نیچر یہ ہے. تو ٹھیک ہے، ہم ثابت کرتے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، اور حضور نے خود اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ تحسین فرمائی. اور مجموع الزوائد کے اندر المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. نبی الاسلام کی ایک کنیز تھی، انہوں نے غلطی سے آپ کا پیشاب مبارک پی لیا تھا. وہ نبی الاسلام سردیوں میں باہر نہیں نکلتے تھے پیشاب کے لیے، تو ایک لکڑی کا پیالہ بڑا رکھا ہوا تھا اپنی چارپائی کے نیچے، تو اس میں پیشاب کیا. اس بیچاری کو نہیں پتا تھا، اس نے غلطی سے پی لیا، تو بدبو ہی نہیں تھی، حالانکہ پیشاب کتنی بدبو ہوتی ہے. تو نبی الاسلام نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ قائم کر لی. یہ بالکل حدیث ٹھیک ہے. اس کا کچھ حصہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث اپنی سند میں شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی اور باقی سارے ائمہ، امام حاسمی نے خود مجموع الزوائد میں اس روایت کو صحیح کہا ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی الاسلام اپنا پیشاب پینے کے لیے دیتے. وہ ایک حادثہ ہوا وقتی طور پہ، ایک معاملہ سیٹل ہو گیا، تو آپ کے پیشاب میں سے بدبو نہیں آتی تھی. یہ دلیل ہم دیں گے. جی نبی الاسلام کا سایہ تھا، ثابت کرو. کیوں ثابت کریں؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، جو بھی فزیکل چیزیں ہیں. تم ثابت کرو کہ سایہ نہیں تھا، اور لاؤ وہ جھوٹی روایت سیوطی سے تمہارے منہ پہ ملے، جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے. 900 سال تک کوئی نبی الاسلام تک سند ہی نہیں ثابت. ہم نے کیوں ثابت کرنا ہے کہ سایہ تھا؟ سایہ ہوتا ہے، سایہ نہیں ہونے کے لیے ثابت. سمجھ آئی دونوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ وہ چیز ہے. تو قادری صاحب کہتے ہیں کہ 10 نور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی، وہ کھڑا ہوا، اس نے پڑھا قل انما انا بشر مثلکم. کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی یہ تو دلیل ہی میری ہے، اس میں تو نکل رہا ہے کہ نبی الاسلام بشر تھے. میں نے کہا یہ ثابت کریں نور نہیں تھے. تو سرکار وہ تو کسی آیت حدیث میں نہیں. یہ وہی ہے کہ ایاک نستعین تو ہے، یہ دسو کہ یا علی مدد نہ کہو. یہ وہی چیز ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے اچھل اچھل کے معنی نکل رہا ہوتا ہے خود وہ نہیں لینا، اس کے الٹ لینا ہے اور پھر دوسرے کو کہنا ہے اے ثابت کر تو. وہ کہتے ہیں جو بھی آیت پڑھتا تھا میں کہتا تھا نہیں یہ تو میری دلیل ہے. کوئی حدیث پڑھتا تھا میں کہتا تھا میری دلیل ہے. تم یہ بتاؤ کہ نور نہیں تھے یہ کہیں لکھا ہو؟ تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ سے کلیم کروں کہ مجھے دکھائیں کہ جن جو ہیں وہ مٹی نہیں ہیں،
یہ تو ملتا ہے قرآن میں کہ تو نے اے اللہ اسے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں مٹی نہیں ہوں. دیکھو نا یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے. رہ گیا نور ہدایت، تو وہ ہم مانتے ہیں، وہ بالکل واضح ہے. وہ تو ہم یعنی نبی علیہ السلام کی جب اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو مرتبے کو قطعاً بیچ میں نہیں لے کے آتے. نہ نہ نہ، یہ تو آپ چھوڑ دیں. تو ظاہر ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو عام انسان تو نہیں مانتے. نعوذ باللہ. یہ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا انہوں نے مشہور کیا ہے جی، یہ اپنے آرمندن ہے جی. استغفر اللہ. کون یہ کہہ سکتا ہے یار؟ صحابہ کرام نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں انہیں اپنے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ نہیں کیا کہ انہیں آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں حضور ہمارے گھر آئے تو آپ کو پیاس لگی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، آپ اس سے پانی پی لیں. تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس مشکیزے سے منہ لگا کے کھڑے ہو کے پانی پیا. اچھا، اس سے اب یہ ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی جائز ہے، عمومی سنت نہیں لیکن جائز ہے. اور مشکیزے سے منہ لگا کے پیا، کیونکہ مشکیزے کا منہ بندھا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹی سے آپ منہ لگا کے نہیں پی سکتے، اس میں کوئی کیڑا وغیرہ آ سکتا ہے، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پانی پی کے ہٹے تو میں نے فوراً مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہونٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے تبرک کے طور پہ اپنے اوپر رکھ لیا اپنے پاس. وہ مشکیزے کا وہ چھوٹا سا جو حصہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منہ لگا کے پانی پیا ہوا ہے. صحابہ کرام حضور کے تبرکات کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، اتنا پروٹوکول دیا کرتے تھے. تو کسی صحابی نے کبھی نبی علیہ السلام کو اپنی طرح کا انسان نہیں مانا. نہ کوئی دنیا میں مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن سپیشی کے طور پر تو ہم یہ بات کرتے ہیں نا. وہ آپ اس کو نور بشر کا مسئلہ بنا کے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. قتل ہوئے ہیں جی اس کے اوپر. پنڈ دادن خان میں ہمارے جیلم شہر کا ایک گاؤں ہے، اب تو خیر وہ گاؤں کیا ہو، تحصیل ہے بہت بڑی، جہاں سے ہمارے یہ مشہور زمانہ فواد چودھری صاحب MNA. تو وہ وہاں پر جماعت اسلامی کے ایک خطیب تھے، انہوں نے مسجد میں جمعہ پڑھایا اور نور بشر کے اوپر کوئی بات کی کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ نور نہیں تھے بلکہ ہماری طرح کے انسان تھے. لیکن مرتبے کی نہیں بات کی انہوں نے. مرتبہ تو یار جماعت اسلامی والے تو حضور کے لیے جانے دینے والے لوگ ہیں یار. تو لیکن ان لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، یہ اپنا اس کو کوئی اس کے اوپر 295C لگوا دی انہوں نے. یہ 295C دھواں زبردستی کے ساتھ پہلے لگ جایا کرتی تھی. یہ تو ابھی میں تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں کہ FATF آیا ہے، ورنہ تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہمارے اوپر مسلط ہی رہنے تھے. اب یہ ڈرتے ہیں کہ کسی کے اوپر توہین رسالت کا قانون نہ لگے، لوگ پھر باہر کے لوگ کہیں گے قانون ہی ختم کرو، ورنہ یہ تو خام خواہ لگاتے پھرتے تھے لوگوں کے اوپر قوانین. یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ کو. وہ خیر کرتے چھوٹی عدالتیں تو جرت نہیں کرتی کہ جج کوئی مار دے گا، کرتے ہوئے بڑی عدالتوں سے جا کے وہ چھوٹ گیا. ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں تھی، چھوٹ گیا. وہ بیچارہ اپنے بیٹے کے ساتھ پہلا جمعہ پڑھانے آیا تو وہیں اس کو باہر برسٹ مار کے تو شہید کر دیا. یہ مسلمان ہے جی، یہ جنت کماتے ہیں مسلمانوں کو مار کے.